اور نہ صرف راستہ دکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے یا رب العالمین۔ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے، تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے۔ عہد تو کیجئے، عہد بھی پکا عہد کیجئے نا، پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ، جیسے مثال استوقد نارا، جیسے کہ جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس سے ہو گیا ماحول روشن، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی، ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی۔ تو جب روشنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا۔ اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی۔ 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی، انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا، اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے، انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو۔ وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جو ہماری پیغام لے جانے کا۔ اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے۔ اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا، یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے۔ دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا۔ جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قریب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قریب کہہ دیا، اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں۔ عجیب و دعوت دائی زادان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی۔ اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں، جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا ابھی۔
اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمارے عمل ہمیں دیکھنے. اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر دیکھتا ہے مومن اور متقی لوگوں پہ. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.